اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان کا ہمیشہ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ ایسا دوست جو صرف نفع پہنچانا چاہتا ہے، کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایسا دوست جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، اور جب وہ تمہارے ساتھ رہے گا تو وقت کا، زمانے کا راستہ مختصر ہو جاتا ہے، یعنی ایسے گزر جائے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہی صحیح ہے تمہارے لیے، جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا دوست ہوتا ہے۔ بھائی زمانہ بہت عبث ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو کل کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی آج دیکھنے کو مل رہی ہیں، کل کو دیکھنے کو ملتی تھی آج دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں۔ کل جو برائیاں نہیں تھی وہ آج پیدا ہو گئی ہیں، کل جو اچھائیاں تھی وہ آج نہیں۔ صورت انسان کا سب سے بہترین ساتھی، بہترین رفیق، بہترین دوست کتاب ہے۔ کتاب سے بہتر رفیق اور دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو درس پڑھنے جا رہے ہیں، اس درس میں یہی بتایا گیا ہے، آشنائی ہمیشہ خوب، ہمیشہ کا، ہر وقت کا بہترین آشنا، بہترین پہچان والا، بہترین ساتھی۔ آشنائی، آشنا کہا جاتا ہے پہچان، معرفت، سمجھ رہے؟ ہمیشہ یعنی جو ہمیشہ، ہر وقت، خوب یعنی اچھا، نیک، بہتر۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہمیشہ اچھائی کے ساتھ، ہمیشہ خوبیوں کے ساتھ کی پہچان ہے نا۔ آپ کا ہمیشہ کا بہترین ساتھی، آپ کا ہمیشہ کا بہترین آشنا یعنی پہچان، یعنی ساتھی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوست۔ درس پنجم، یہ 5واں سبق ہے جس کا عنوان ہے آشنائی ہمیشہ خوب، گاہ در لحظہائے تنہائی، لحظہائے ہراس و بیم و امید۔ گاہ، کبھی کبھی، فارسی میں کیا آتا ہے؟ گاہ یعنی کبھی کبھی، در لحظہائے تنہائی، لحظہ کہا جاتا ہے مختصر وقت کو، اوقات، لحظات یعنی اوقات، تنہائی یعنی تنہائی، اکیلاپن ہے نا۔ جب انسان کے ساتھ کوئی نہ ہو اسے کہا جاتا ہے تنہا اور اکیلا۔ گاہ در لحظہائے تنہائی، کبھی کبھی تنہائی کے اوقات میں، کبھی کبھی تنہائی کے لحظات میں، لحظائے ہراس و بیم و امید، ایسے اوقات، ایسے لحظات کہ جو خوف و امید کے ساتھ گزر رہے ہوں، ہے نا۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو تنہائی کی اوقات میں یا تو خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کسی نہ کسی امید کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو حالت ہے نا۔ بیم و امید، ہراس و بیم و امید، ہراس یعنی ڈر، خوف، اور بیم و امید، یہ بھی، بیم یعنی بھائی ہراس، ڈر، خوف، امید یعنی امید۔ گاہ در لحظہائے تنہائی، کبھی کبھی تنہائی کے اوقات میں، اکیلے کے لحظات میں، لحظۂ ہراس و بیم و امید، ڈر اور خوف اور امید کے لحظات میں، دوستان را نمی توانی یافت،
کوئی دوست آپ کو نہیں ملے گا، کسی دوست کو آپ نہیں پا سکتے، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، لیکن کوئی دوست آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ساتھی آپ کا نہیں ہے۔ آشنائی نمی توانی دی، دوستان را نمی توانی یاب، دوستوں کو نہیں پا سکتے۔ آشنائی نمی توانی دی، کسی پہچان والا آپ کو نظر نہیں آتا، کیا کریں گے؟ نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی آشنا ہے، نہ کوئی پہچان کا ہے کہ جس کے ساتھ ہو کر کے، جس سے گفتگو کر کے، جس سے بات چیت کر کے، جس کے ہمراہی کے ذریعے سے آپ اپنی تنہائی کے ڈر اور خوف کو دور کر سکیں۔ باتو اما رفیق ہمراہی، ایسے اوقات میں کہ جب کوئی تمہارا ساتھی نہ ہو، جب تمہارا کوئی آشنا نہ ہو، تب بھی ایک رفیق، ایک شفیق، ایک مہربان دوست ہے تمہارے ساتھ۔ با سخن ہائے گرم مہر آموز، جو محبت بھری اور گرم کرنے والی، تمہارے دلوں سے خوف کو نکالنے والی باتیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ جہاں کی بات کرو گے وہاں کی بات کرے گا، ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتائے گا، ہے نا؟ تنہائی کے اوقات میں جب انسان بھی وہ امید کے ساتھ اس کے اوقات و لحظات گزر رہے ہوں، جب اسے کوئی اپنا آشنا، کوئی دوست اور ساتھی نظر نہیں آتا، تو اس وقت بھی اس کا ایک مہربان دوست اور ہمراہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ محبت بھری گرم کرنے والی باتیں کر سکتا ہے، جو دنیا کے مختلف نقاط، مختلف جگہوں کی اور مختلف چیزوں کے بارے میں خبر دے سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ دست در دست ان رفیق عزیز، بس کرنا کیا ہے آپ کو؟ اس عزیز، اس مہربان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، یعنی کتاب ہاتھ میں لینا ہے۔ کتاب کو ہاتھ میں لینا یعنی ہاتھ میں دینا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو ہاتھ دیتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیچارے کے ہاتھ تو ہے نہیں، ہے نا؟ اور ہاتھ اگر نکل آئے تو خوف کیا ہوگا بھائی؟ جان لے لے گا، ہے نا؟ دست در دست عزیز، اس عزیز اور دوست کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یعنی کتاب ہاتھ میں لو۔ مختصر می شود مسیر زمان، تو زمانے کا راستہ تمہارے لیے مختصر ہو جائے گا۔ یہ رات جو تمہیں پہاڑ لگ رہی تھی، یہ وقت جو تمہارے لیے بڑا طویل لگ رہا تھا، یہ کیا ہو جائے گا تمہارے لیے؟ مختصر ہو جائے گا، کوتاہ ہو جائے گا۔ باخبر می شوی بے آرامی، اور پھر آہستہ آہستہ تم باخبر ہوتے رہو گے، آگاہ ہوتے رہو گے، تمہیں علم حاصل ہوتا رہے گا۔ اس جہانو ہر انچ ہست در آن، دنیا کے بارے میں اور جو کچھ دنیا کے بارے میں ہے، دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، ان کے سلسلے میں آہستہ آہستہ تمہیں آگاہی ملتی رہے گی، علم تمہیں ملتا رہے گا، خبریں تمہیں ہوتی رہیں گی۔ خیر خواہی کی بات امید جد، تمہارا یہ ساتھی تمہارا ایسا خیر خواہ ہے، تمہاری بھلائی چاہنے والا ہے کہ جو تم سے کہے گا قدر عمر عزیز را دریاب، کہ اپنی عزیز اور قیمتی عمر کی قیمت کو سمجھو، اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو، تو کہ بیگانے نیستی پاؤ۔ جو تمہارا یہ ساتھی ہے، جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جس کے اندر یہ خصوصیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم ایسے ساتھی اور ایسے دوست سے بے خبر ہو، تم اس کو نہیں پہچانتے، پہچانتے ہو۔ آشنائی ہمیشہ خوب کتاب، یہ ہمیشہ کا بہترین دوست کون ہے؟ کتاب ہے۔ نہیں جانتے تو بتا دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہترین اشعار ہیں۔
حقائق ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چلے ایک بار اور دیکھیں، آہ در لحظہائے تنہائی، کبھی کبھی تنہائی اور اکیلے کے لحظات اوقات میں، لحظہائے ہراس و بیم و امید، ڈر اور خوف اور امید کے اوقات میں، دوستان را نمی توانی یافت، تم کسی دوست کو نہیں پا سکتے، یعنی جب تمہیں کوئی دوست نہ ملے، جب تمہیں کوئی ساتھی نہ ملے، آشنائی نمی توانی دی، جب تمہیں کوئی پہچان کر نہ دکھائی دے، ہے نا، جب تمہیں کوئی پہچان کا آشنا نہ دکھائی دے، باتو اما رفیق ہمراہیس، تو ایسے وقت میں بھی تمہارا ایک دوست اور ساتھی تمہارے پاس ہے، باتو تمہارے ساتھ، اما لیکن رفیق ہمراہیس ایک دوست ساتھ ہے، تو ایسے وقت میں بھی ایک دوست تمہارے ساتھ ہے۔ با سخنہائے گرم و مہرامیز، سخنہائے گرم و مہراموز، آمیز محبت بھری اور گرم باتوں کے ذریعے، سخن یعنی بات، سخنہائے گرم، گرم کرنے والی، ہے نا، یہ بہلانے والی باتیں، ایسی باتیں جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے، جس سے انسان کا دکھ درد اضطراب دور ہوتا ہے، اس کو بڑی گرم باتیں، بڑی اچھی بات ہے اس کو۔ با سخنہائے گرم و مہرام و آمیز محبت بھری اور گرم باتوں کے ذریعے سے، گفتگو باتو دارت، تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا، تمہارے ساتھ بات چیت کرے گا، دارت رکھتا ہے لیکن کیا کہیں گے یہاں، می کنت، گفتگو باتو می کنت، ہے نا، تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، از ہر جا، ہر جگہ کے بارے میں، گفتگو باتو دارت از ہر چیز، تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا، تمہارے ساتھ بات چیت کرے گا، ہر چیز کے سلسلے میں، ہر جگہ کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں تم سے بات کرے گا۔ دست در دست ان رفیق عزیز، اس عزیز اور اس مہربان رفیق اور دوست کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، دست در دست ان رفیق عزیز، شبد یہ ایک بریکٹ میں رہے گا اور کیا نام ہے حذف رہے گا، اس عزیز رفیق اور دوست کے ہاتھ میں اگر ہاتھ ہو تو مختصر می شبد مسیر زمان، تو وقت کا راستہ مختصر ہو جاتا ہے، یعنی کنایہ یہ ہے کہ ہاتھ میں اگر کتاب ہو انسان کے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت بڑی آسانی سے کٹ جاتا ہے، ایک طویل وقت بھی کیا ہے اس کے لیے کم مختصر ہو جاتا ہے۔ باخبر می شبی بے آرامی، باخبر ہونا یعنی آگاہ ہونا، ہے نا، می شبی یعنی تم ہوگے، بے آرامی یعنی آہستہ آہستہ، جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے تمہاری آگاہی بڑھتی جائے گی، تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ باخبر می شبی بے آرامی، تم آہستہ آہستہ باخبر ہوتے چلے جاؤ گے، از جہان دنیا کے بارے میں، ہر آنچے اور ہر اس چیز کے بارے میں، ہست در آن جو دنیا میں ہے، آہستہ آہستہ تم دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے بارے میں باخبر اور آگاہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ خیر خواہی کی بات تو می گوید، ایسا خیر خواہ، ایسا بھلائی اور تمہیں نفع پہنچانے والا کہ جو تم سے گفتگو کرے گا، جو تم سے کہے گا، جو تم کو بتائے گا، کیا بتائے گا، کیا کہے گا، قدر عمر عزیز راہ، اپنی قیمتی عمر کی قدر دریاب جانو، اصل میں ہوتا ہے دریافتن یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا،
کھانا. دریاب یعنی جانو. قدر عمر عزیز عزیز عمر کی قدر و قیمت. دریاب جانو تو کی بیگانے نیستی باؤ تم کی اس سے نا آشنا نہیں ہو. بیگانہ یعنی نا آشنا اجنبی. تو کی بیگانے نیستی باؤ تم کی اس سے اجنبی اور نا آشنا نہیں ہو بلکہ تم اسے پہچانتے ہو. آشنائی ہمیشہ خوب وہ ہمیشہ کا بہترین تمہارا آشنا ہے. وہ تمہارا ہمیشہ کا بہترین دوست ہے. وہ کون ہے؟ کلمہ و ترکیبہ تازہ درس میں جو نئے کلمات اور نئی ترکیبات آئی ہیں وہ دریاب یعنی غنیمت بے شمار بیدان یعنی غنیمت سمجھو جان لو. دریاب یعنی غنیمت سمجھو غنیمت شمار کرو. بیدان یعنی جان لو. رفیق رفیق یعنی دوست ساتھی. مختصر یعنی کوتاہ ہے نا. مختصر یعنی کوتاہ شارٹ کم. مہر آمیز یعنی ہمراہ بامہر یعنی محبت کے ساتھ. مہر آمیز یعنی محبت سے بھری ہوئی محبت کے ساتھ. ہراس ہراس یعنی بیم ترس. ہراس یعنی ڈر خوف. بیم امید. بیم و امید یہ دونوں ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. ڈر خوف اور امید. چلیں نقطہ بازگردانی شعر بے نثر. اب یہاں پہ کچھ نقطے بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلا نقطہ اشعار کو کس طریقے سے نثر میں منتقل کیا جاتا ہے. اشعار کو اگر نثر کی صورت دینی ہو نثر کی شکل میں پیش کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کی کیا روش ہے. کس طریقے سے اشعار کو نظم کو نثر کی صورت دی جاتی ہے نثر میں منتقل کیا جاتا ہے. یہ جو اشعار ہیں ابھی آپ نے پڑھے اس کو نثر میں لانا ہے. آپ نثر بنانا ہے کہ کیسے بنائیں گے. باز گردانی شعر بے نثر کہہ رہے ہیں کہ شعر کو نثر کی طرف پلٹانا شعر کو نثر میں بدلنا. یکی از کا رہائی چه برای زبان آموزان مفید است برگرداندن شعر به نثر است. کہہ رہے کہ فارسی زبان سیکھنے والوں کے لیے جو کام مفید ہیں فائدہ مند ہیں ان میں سے ایک فائدہ مند کام یہ ہے کہ وہ اشعار کو نثر میں پلٹائیں. سمجھ گئے. زبان فارسی پڑھنے والوں کے لیے ایک مفید کام ایک فائدہ مند کام ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نظم کو نثر میں پلٹائیں. یہ جو عمل ہے شعر کو نثر کی صورت میں لانا اس عمل کو کہا جاتا ہے باز گردانی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ شعر کو نثر کی صورت میں لانے کو باز گردانی کہا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے؟ کہنے کہ اس عمل کے لیے اس کام کے لیے جو شعر ہے شعر کو سادہ نثر کے جملے میں سادہ جملے میں نثر کی صورت دی جاتی ہے. اشعار میں جو سخت الفاظ ہیں ان سخت الفاظ کو اب آسان لفظوں میں تبدیل کر دیجیے نثر ہو جائے گا. تھوڑا سا ترتیب بدل دیجیے ادھر ادھر تقدم و تاخر کی وجہ سے کبھی کبھی نثر ہو جاتا ہے. سمجھ گئے. میں کہہ رہے ہیں کہ برائے انکار اس کام کے لیے شعر کو جملہ سادہ اور آسان اور روان جملے میں نثر تبدیل میں کنیں نثر میں بدل دیں گے.
دربازی از بیتہا کافیس فقط جائے کلمہارا عباس کنی. کہنے کہ بعض بیت میں تو شعر کو نثر میں تبدیل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کلمات کو جا بجا کر دیا جائے. تقدم و تاخر، ادھر کا کلمہ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ادھر والا ادھر رکھ دیا، نثر کی صورت اختیار کر لیتا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. وہ کہ دربازی از بیتہا بعض بیتوں میں کافی ہوتا ہے کہ جائے کلمہارا جو کلموں کی جگہ ہے ان کو عوض کنیم، ان کو ہم بدل دیں تاب صورت نثر روان درایا، تاکہ روان نثر کی صورت اختیار کر لے. مثلا آپ کو بتا رہے ہیں شعر ہے گفتگو باتو دارد از ہر جا. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ بیت کا ایک مصرع ہے نا، گفتگو باتو دارد از ہر جا. اب اسی کے خالی کلمات کو پلٹ دیں، آپ ایسے کہتے ہیں باتو از ہر جا گفتگو دارد، نثر ہو گیا. دیکھا کچھ بدلا نہیں ہے، کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا یا کسی چیز کو حذف نہیں کیا ہے، بلکہ مصرع کے اندر جو کلمات تھے، جو ان کی جگہیں تھی، بس جگہیں خالی بدل دی، نثر ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اشعار کے کلمات خالی جا بجا کر دیے جاتے ہیں، بدل دیے جاتے ہیں، تو وہ بہترین نثر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، روان اور سادہ نثر کی شکل میں ہو جاتا ہے. جیسے کہا گفتگو باتو دارد از ہر جا، یہ شعر ہے. نثر کیا ہے؟ باتو از ہر جا گفتگو دارد. بلے دربازی از بیتہا یا مصرہا علاوہ بر جا بجا کردن کلمہا باید معنی کلمے را ہم بجائے اصل ان کو گزاریں تا فہم آن آسان تر شود. تو ایک طریقہ تو یہ ہے، البتہ یہ طریقہ ہر جگہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ جہاں پر شعر کے کلمات کو جا بجا کرنے کی صورت میں آسان نثر کی شکل بنتی ہو وہاں پر تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں کلمات جا بجا کرنے سے کیا ہے روان نثر کی صورت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اشعار کے اندر جو کلمات ہیں، ٹھیک ہے، ان کلمات کی جگہوں کو یہ کلمات کو ہی تبدیل کرنا پڑتا ہے، یا ان کلمات کی جگہ پر دوسرے ایسے آسان کلمات کہ جو اسی کے ہم معنی ہوں، جس کو آسانی سے سمجھا جا سکے، اس کو لانے سے ہوتا ہے. جیسے کہیں گے قدر عمر عزیز را دریاب، قدر عمر عزیز را دریاب، سخت ہے یہ. کہیں گے ارزش عمر گرامی خود را متوجہ باش. قدر کی جگہ ارزش لے کے چلے آئے، عزیز کی جگہ گرامی لے کے چلے آئے، دریاب کی جگہ متوجہ. دیکھا ہم نے، ہم معنی کلمات لے کے آئے جو آسان. اشعار میں جو سخت کلمات تھے جن کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، ان کی جگہ پر انہی کا ہم معنی کوئی سہل اور آسان کلمہ لے کر کے لائیے اور رکھ دیجیے، نثر بن جائے گا. وہی کرے بلے دربازی از بیتہا یا مصرہا، بعض مصروں یا بعض بیتوں میں علاوہ بر جا بجا کردن کلمہ، کلموں کو جا بجا اور تبدیل کرنے کے علاوہ باید ضروری ہے کہ معنی کلمے را ہم کہ کلمے کے معنی کو بھی بجائے اصل آن، اس کے اصل کی جگہ پر وہ گزارم رکھا جائے. یعنی شعر میں جو اصل کلمہ تھا اس کا ہم معنی نثر میں رکھا جائے. تا فہم آن آسان تر شود، تاکہ شعر کا سمجھنا اور آسان ہو سکے. جیسے قدر عمر عزیز را دریاب، ارزش عمر گرامی خود را متوجہ باش. دربازی از بیتا ہم باید مفہوم کلی بیت را بر جملہ ہے خود من بیان. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اصلاً اشعار
میں آپ کلمات جا بجا کریں یا کلمات کی جگہ پر اس کا ہم معنی لے کر کے آئے، تبھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں پر ہمیں اپنی آسان زبان میں کیا ہے پیش کرنا ہے، اپنی آسان زبان ہماری استعمال کرنی ہے، شعر کو اپنی آسان زبان میں لا کر کے پیش کرنا ہے، وہ نثر ہو جائے گا۔ درباسی اس بیتہا ہم بعض بیتوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ مفہوم کلی بیت را، کہ بیت کے جو کلی مفہوم ہے، جو مجموعی معنی ہے اس کا، و جملہ ہے خود من، ہم اپنے جملے میں سمجھ رہے ہیں۔ شعر کے کلمات کچھ اور ہیں، شعر میں کلمات کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن ہم اسے اپنی سادہ زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ برگردانی دن شعر میں نثر میں ان معنی نیست کہ ہر بیت را شرح بدہی، کہہ رہے ہیں کہ شعر کو نثر میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شعر کی تفصیل اور تفسیر اور توضیح دی جائے۔ توضیح و تفسیر الگ چیز ہے، توضیح و تفسیر کیا ہے؟ الگ چیز ہے، شعر کو نثر میں تبدیل کرنا الگ چیز ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان شعر کی شرح بیان کر رہا ہے، شعر کی تفسیر اور توضیح بیان کر رہا ہے، تو ایک شعر کی تفسیر اور توضیح ایک کتاب ہو سکتی ہے، ایک شعر کی توضیح اور تفسیر ایک کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا شرح کرنے والا ہے وہ اپنے معلومات کے اعتبار سے اور شعر کے اندر جو معنی اور مفاہیم پائے جا رہے ہیں اس کے اعتبار سے اپنی بات کو جتنی لمبی کر لیتا ہے، لیکن نثر میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی بات شعر میں کہی گئی ہے اتنی ہی بات دوسرے الفاظ میں بیان کر دیا جائے کہ جس کا سمجھنا آسان ہو۔ سمجھ رہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ برگردانی در شعر میں نثر، شعر کو نثر میں تبدیل کرنا بے ان معنی نیست، اس معنی میں نہیں ہے کہ ہر بیت را شرح میں دیں کہ ہم ہر بیت کی شرح دیں، بلکہ باید آن را گویا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم شعر کو گویا سہل و آسان روشن بے کوتاہ ترین شکل ممکن، بالکل واضح اور مختصر ترین شکل میں لکھیں۔ یہ ہوتا ہے شعر کو نثر میں تبدیل کرنا، کہ آسان بنا کر کے مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے۔ اگر کلمہ شعر مشکل باشد، اگر شعر کے کلمات مشکل ہوں، اگر کلمہ شعر مشکل باشد، کہہ کہ اگر شعر کے کلمات سخت اور مشکل ہوں، باید بجائے آنہا کلمہ سادے بیابانی، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی جگہ پر سہل و آسان کلمات کو لائیں۔